فرقت کاکروی نے غالب کے خطوط کی بڑی اچھی پیروڈی کی ہے. آپ کے سامنے انہی پیروڈیوں میں سے ایک پیش کر رہا ہوں. فرقت کاکروی لکھتے ہیں کہ غالب کا خط بابائے اردو مولوی عبدالحق کے نام. لکھتے ہیں مولوی عبدالحق، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اردو کا دم ساز اور سب سے بڑا مقدمہ باز کسے کہتے ہیں تو میں کہوں گا مولوی عبدالحق کو. کیسا چہ غم کہ جسے نہ جینے کی خوشی نہ مرنے کا غم، نہ شادی نہ بیاہ نہ منگنی نہ نکاح، تمہارا ادھر سے ادھر جانا برحق، مگر جاتے وقت یہ تو سوچتے اور ہوش و حواس کی آنکھیں کھولتے کہ جس مقصد سے جا رہے ہو اور میٹھا زہر کھا رہے ہو اس میں نفع اور نقصان کتنا ہے، اردو کے حق میں بلا ہے یا فتنہ ہے. تم زبان کے میرے کارواں رہے، ساری عمر اسی دھن میں رواں دواں رہے، بابائے اردو کہلائے، مگر تمہارے یہاں سے جانے نے یہ گل کھلائے کہ جس انجمن کی بنیاد تم نے ڈالی تھی اور جس کی خاطر اپنی تندرستی تباہ کر ڈالی تھی وہ اب خدا ترسی پر چل رہی ہے، سرکاری وظیفے پر پل رہی ہے. یہ 36,000 سالانہ کی رقم سرکار سے مقرر ہوئی ہے. اس 36,000 میں عملے کی تنخواہیں اور دوسرے اخراجات کی مدین شامل ہیں. کہیں اتنی چھوٹی رقم میں اتنے بھاری بھرکم ہاتھی بنتے ہیں، یوں تھوکو ستو سنتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو زندہ رہنے کا قرینہ اور کیا ہوتا؟ یہی کیا کم ہے کہ تم نے جس پودے کو لگایا تھا اور جس کی خاطر اپنا سر کھپایا تھا وہ زندہ ہے. یہ سن کر تم کو خوشی ہوگی کہ ایک دیوان اس سیاہ کار کا عرشی رامپوری نے ترتیب دیا ہے، جس میں تحقیق اور تدقیق کا حق ادا کر دیا ہے. سچ پوچھو تو عرشی نے روح خوش کر دی، بلہائے احسان سے میرے قلب کی جھولی بھر دی. فرش سے عرش کو پہنچا دیا، مردے کو قبر میں اٹھا دیا، مگر تمہارے جانے سے اردو زبان پر اوس پڑ گئی. دقتوں میں ایک دقت یوں بڑھ گئی کہ تقسیم نے ترقی کی ساری راہیں روک دی، گویا اردو کے جسم میں سوئیاں گھونپ دی. ایمانداری سے بتاؤ کہ تمہارے جانے سے اردو کو ترقی ہوئی یا تنزل، خار ملے یا گل. زبان کے بولنے سے نئے نئے شگوفے کھلتے ہیں، طرح طرح کے شوشے نکلتے ہیں. تم جس جگہ گئے ہو وہاں اگرچہ بڑے بڑے باکمال پیدا ہوئے، یعنی ڈاکٹر اقبال پیدا ہوئے، مگر وہ خطہ دراصل پشتو، سندھی، پنجابی اور بنگالی کا ہے. وہاں اردو کے لیے کون سا موقع بحالی کا ہے؟ خیر چھوڑو، اس بحث سے منہ موڑو. یہ حکمرانوں کی باتیں ہیں، حکمت عملیوں کی گھاتیں ہیں. میں تمہارے ادبی مقدمات جب پڑھتا ہوں تو ایک خاص خوشی محسوس کرتا ہوں. ادیبوں اور شاعروں پر ایسے ایسے مقدمے چلاتے ہو کہ مرے مردے جلاتے ہو. بال کی کھال نکالنا اور اچھے بلوں کو کھنگالنا کوئی تم سے سیکھے. وہ مرزا غالب والی فلم تو تم نے دیکھی ہوگی، کیا رائی کا پہاڑ بنایا ہے، گویا میرے ساتھ ڈومنی کو بھی لگے پر چڑھایا ہے. واقعہ صرف اتنا ہے کہ اسے شعر و شاعری سے دلچسپی تھی. صبح و شام چلم بھرتی تھی، حقہ تازہ کرتی تھی، شکل و صورت اچھی تھی، نہ کسی کی ماں تھی نہ کسی کی جائی. شعر و سخن سے ذوق رکھتی تھی، ہنسی دل لگی کرتی تھی اور دو گال ہنستی تھی. اس پر لوگوں نے ایک طوفان جوڑا اور یہ شگوفہ چھوڑا کہ میں فاسق و فاجر اس پر عاشق ہوں، رات دن اس کی یاد میں روتا ہوں، دین و ایمان اس پر کھوتا ہوں. وہ تو کہو تمہاری بھاوج نہ ہوئی، ورنہ ایک آفت لاتی، گھر کی بیٹھک سے بھی نکالا جاتا اور کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھاتا، جینا دشوار ہو جاتا. میرے بارے میں صحیح انصاف تم کر سکتے ہو، جس نے جوانی میں ہاتھ پیر ہوتے ہوئے بھی صنف نازک کا بوجھ نہ سنبھالا اور اس بار برداری سے بمراحل دور رہا، اسی لیے تمام عمر بے قصور رہا. میں ایک ہی سواری میں چکنا چور تھا، دوہری سواری کیا اٹھاتا اور ساری عمر اپنے کو اٹھا بیٹھی کراتا. خط ختم کرتا ہوں، تم سلامت رہو. غالب.